آج ہم انشاءاللہ 36ویں پارے میں سورہ احقاف سے 27ویں پارے میں سورہ قمر تک انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ تم سابقہ قوموں کی طرح وقت کے انبیاء کو جھٹلاؤ گے اور پھر تم غلبہ پا جاؤ گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان تنگی کی حالت میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہے تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنت خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ کافروں کا اور مشرکین کا یہ ذہن تھا کہ والدین کے سے جو ہمیں دین ملا ہے تو یہ والدین کی فرما برداری میں آتا ہے کہ ہم اسی دین پہ رہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تمہیں کسی برائی کا حکم دیں اور شرک کا حکم دیں تو پھر اس پر عمل کرنے سے بچنا ہے۔ اور پھر یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واپسی ہوئی حبشہ سے جنوں کی ایک جماعت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، چنانچہ فرمایا کہ نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، جب انہوں نے سنا تو سنا کہ خاموش ہو جائے۔ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لایا۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کفار کی سرکشیوں کی اور غزوہ حنین اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی جنگ کے احکام نازل ہوئے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور منافقین کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے تو ان کے اوپر جیسے موت پڑ جاتی ہے اور ان کی آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں، کلیجے اوپر کو آ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والو تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے اگر تم دین پہ قائم رہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہارے تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں تو یہ تو فتح سمجھ میں نہیں آتا، لیکن خدا شاہد ہے کہ جو یہ فتح تھی جس کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کہا تھا، تو اس میں اس کے بعد در پہ اللہ رب العزت نے فتوحات نصیب فرمائی، اور یہ وہ فتح کی ابتدا تھی۔ اس میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو افواہ اٹھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے 1400 صحابہ کرام سے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان میں اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع اتارا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، ان کے کچھ چہرے دیکھے گا کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی آداب بیان کیے گئے۔ پہلی 3 آیتوں میں ایک وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر دیوار کے پیچھے سے آواز لگانا شروع کی تو اللہ رب العزت نے اس کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہ اکثر اس میں سے عقل نہیں رکھتے، اگر یہ صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی سے اے ایمان والو اگر آپ کے پاس کوئی خاصی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جب مسلمان 2 قوموں میں لڑائی ہو تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان کے درمیان صلح کرے، جو صلح سے پیچھے ہٹے اس کے خیال
خلاف مقابلہ کرو، جہاد کرو۔ پھر فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور پھر فرمایا کہ کوئی قوم دوسری، کوئی مرد دوسرے مرد کو تمسخر نہ کرے، مذاق نہ کرے، کوئی عورت دوسری عورت کو مذاق نہ کرے، اور نہ ایک دوسرے کے نام بگاڑو، اور نہ کوئی برا نام کسی کے لیے اختیار کرو۔ ایمان کے بعد یہ بہت بری چیز ہے، اور کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، کسی سے بہت سارے گمان گناہ ہے، اور نہ کسی کے پیچھے پڑو، نہ کسی کی غیبت کرو، کہ غیبت کرنا بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے قبیلے اور جو خاندان بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، اصل تو اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جان اور مال سے جہاد کرو۔ کچھ لوگ تھے جو ایمان لا کر منافقین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ان کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں یہ دعوت تمہیں نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سورہ کاف میں سورہ سعد کی طرح احکام بیان ہوئے، اور سکرات الموت، موت کی کیفیت بیان کی گئی، اور موت کے وقت کے حالات بیان کیے گئے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے احوال بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے علم خلق کی، کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا اور نہیں ہے؟ تو پھر فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا انگوٹھا اس کے اوپر رکھ کر اس کو بند کریں گے، اور پھر جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنین متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی، اور اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ ذاریات، اس میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو قیامت کا وعدہ ہے وہ ہونے والا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، محسنین کی، کہ رات کا بہت کم حصہ ان کا بستر پہ گزرتا ہے، لوگ رات کو ان کے پہلو استغفار میں گزرتے ہیں، اور وہ ان کے مال میں مسکینوں اور غریبوں کا اور محرومین کا حق ہوتا ہے، اور وہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور فرمایا کہ تم اپنے نفسوں میں اور ان کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرو، اور جو رزق ہم نے تمہارا آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں ضرور مل کے رہے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا جو فرشتے ان کے پاس آئے ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اور جنوں کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نصیحت اس پر ایمان والوں پر اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کوہ طور کی قسم اٹھائی، اور ایمان والوں کی اور جہنمیوں کے احوال بیان فرمائے، اور اس دلائل کے ساتھ اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ سورہ نجم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ اللہ سے حسین سے بھی قریب ہو گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ نے ان کو وحی کی وہ وحی کی، اور وحی کے بغیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بیان کرتے۔ اس کے بعد سورہ قمر میں قیامت کے احوال بیان فرمائے، سابقہ قوموں کے احوال بیان فرمائے اور ان کے جھٹلانے کے احوال بیان فرمائے، اور پھر آخر میں جنت اور جہنم کے احوال بیان فرمائے کہ متقی جو لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں باتوں کے عمل کی توفیق